مولانا جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے تو مقابلہ ہو رہا تھا، بھائی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے۔ رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا۔ بھائی جان کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی۔ السلام علیکم حبیبی، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل صحت و سلامت ہوں گے۔ نہیں تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں میٹھی میٹھی پیاری پیاری قادریوں کی کہانیاں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ سیدوں کا کتا ہوں میں۔ ارے نہیں، آج ہم شروعات کریں گے ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اجمل قادری سے۔ تو پیش ہے پہلی کہانی۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، مر گیا، انتقال۔ کون؟ پتہ نہیں، آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ مزہ آیا۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے۔ گجب بےعزتی ہے۔ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے۔ قبر میں حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ بھائی جان کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو میرے؟ یہ کوئی لوارث ہے؟ نہیں۔ اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہ حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہی تو جرم ہے نا میرا۔ یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ میں کوئی کہانی تو سناؤں گا نہیں، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4234 4234۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعم نامی غلام تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد اس کو کہیں سے جا کر تیر لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کا غلام شہید ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ چادر اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے جو اس نے خیبر میں مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چرائی تھی، یعنی کہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اس کو اس کے گناہوں کا عذاب دیا گیا۔ اور آپ ہمیں کہانیاں سناتے ہو کسی غوث پاک کے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی، کسی دھوبی کی۔ نہیں مطلب ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے یار، ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علاقے سے قافلہ جانے لگا حج کو۔ اچھا۔ ماں کے پاس آئے، اماں لوگ جا رہے ہیں حج کو، مجھے بھی اجازت دو۔ ٹھیک ہے۔ ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے۔ کون سی عمر ہے؟ ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کرائے گا۔ سمجھ گیا۔ میں جو اماں جان آپ کا حکم فرماتے، لیکن دل میں تڑپ تھی، نیکوں کی اولاد تھے نا۔ اچھا۔ دل میں تڑپ تھی، جس دن قافلہ جانا میں چھت پہ چڑھ گیا، کہنے کے چھت سے گرا اور مر گیا۔ سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا۔
کہ یہ لوگ جائیں گے, کعبہ دیکھیں گے, طواف کریں گے, حجر اسود کا بوسہ لیں گے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے, صفا مروہ کی صحیح کریں گے, مینا مزدلفہ عرفات جائیں گے, روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا, پھر ان کی دھول, میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. آپ لوگ رونا بند کیجیے, میرے تک آواز آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی, کعبہ میرے سامنے تھا. بھائی جان کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ, مطلب کچھ بھی. فرماتے ہیں میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا, یہ اس وقت کی شان ہے, ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. اگر کوکب نورانی صاحب نے کہانیاں چھوڑ کر حدیثیں پڑھی ہوتی تو انہیں پتہ چلتا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2731 صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے لیے کعبہ نہیں آیا. صحابہ رو رہے ہیں, وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, لیکن کعبہ نہیں آیا. جس حساب سے آپ کہانیاں پیش کر رہے ہو اس حساب سے تو کعبہ کا فرض بنتا تھا کہ وہاں آئے, لیکن وہاں کعبہ نہیں آیا. آپ کے پیر کے حجرے کا طواف کرتا ہے کعبہ, لیکن وہاں کعبہ نہیں آیا. کیونکہ کعبہ جو ہے صرف کہانیوں میں یہاں وہاں جاتا ہے, حدیثوں میں نہیں جاتا کعبہ یہاں وہاں. کعبہ اپنی جگہ رہتا ہے. آپ خود بتائیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ کسی صحابہ کے لیے کعبہ نہیں آتا لیکن آپ کے پیر کے حجرے کا طواف وہی کعبہ کرتا؟ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. بغداد شریف میں آپ ممبر پر وعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا, قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. ارے بھائی میری طرف ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کہنے والا اس پہ, نہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنے والا. کسی صحابہ نے ایسا کلیم کیا نہیں, تو سیدھی سی بات ہے یہ بالکل 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 جھوٹی کہانی ہے. شاباش بیٹا, بہت بڑی. اور ایک بات, شیخ عبدالقادر جیلانی جنہیں یہ لوگ غوث اعظم کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے, اور ان کہانیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کہانیاں ان قادریوں نے خود اپنی روٹیاں اور بوٹیاں سیکنے کے لیے لکھی ہیں, اور ان کہانیوں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا مذاق اڑاتا ہوں وہ بالکل بالکل غلط کہتے ہیں. میں مذاق اڑاتا ہوں ان کی ان جھوٹی کہانیوں کا جن سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.